کہ حضور تشریف لاتے شہدائے احد کے مزارات پر سال کے بعد سال پورا ہونے پر تشریف لاتے اہتمام کے ساتھ. ویسے تو آپ آدمی اکثر ہوتی ہے مگر باقاعدگی اور اہتمام کے ساتھ ارد گرد کے قبائل کے صحابہ کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ حضور نے اس نے یہاں آنا ہے. دن مقرر کرنے پر اعتراض کرنے والوں یہ حدیث پاک لوگ وہ بھی جمع ہو جاتے, حضور بھی تشریف لاتے. اور اگلی بات امام بخاری فرماتے ہیں سلمان صاحب المنبر, حضور دعا کرنے کے بعد شہداء کے لیے دعا کرنے کے بعد حضور منبر پر تشریف لاتے. اچھا منبر محمود میں پڑا ہوتا تھا. ایک سوال کا جواب مجھے جسے اللہ نے اپنے صحیح کی ہے, منبر تو آقا کے مسجد حقیق ہے تو یہاں منبر پہ کیسے آیا؟ حدیث پاک بخاری کہہ رہے ہیں کہ آقا یہ دعا کرنے کے بعد جو آئے وہ یہ منبر پر تشریف لاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد نبوی سے اسپیشل منبر اٹھا کر ان کے میدان میں لایا جاتا ہے. اتنی دور منبر لے جانے کی ہمت کیا ہے؟ نہیں آقا سواری پہ جب الوداع کے موقع پہ سواری پہ سوار ہو کے خطاب کر سکتے ہیں تو آپ ہی کر دیں. منبر کیوں اٹھایا؟ مسجد نبوی شریف سے اتنی دور سے غلاموں کو تکلیف دی ہوگی, سواری پہ روک کیا گیا ہوگا, یہاں لایا گیا ہوگا, اتنا احترام کیوں کیا؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے پیارے غلاموں اور اللہ والوں کے عرس منائے جائیں گے, اس وقت کی اہتمام میں نے خود شہدائے احد کے عرس کا اہتمام کیا. اب وہاں ممبر جتنا آقا ممبر پر کھڑے ہوتے خطاب بیٹھتے خطاب کرتے تو وہی ہے شہداء یا اولیاء اور اللہ والوں کے مزارات کے ساتھ وہاں جمع ہونا, وہاں پہ قرآن کی تلاوت نعت یا اللہ کے رسول کے دین اور شریعت کا ذکر کرنا بیان کرنا, یہ اگر عرس ہے اس عرس کی اثر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. وہاں پہ حضور نے خطاب فرمایا, خطاب میں فرمایا نقولنی فارغ لکم, نہیں نبی کو تو یہ نہیں پتا کل کیا ہو رہا ہے. ارے نام تو تمہارا کوئی جھوٹا نبی ہوگا, ہمارا سچا نبی وہ ہے. امام بخاری روایت کر رہے ہیں حضور نے آخری سال کا جو ہے احد کے مزار پہ دوسرے شہداء سے خطاب کیا. آپ نے فرمایا لوگوں اب میں تمہارے لیے فرد بننے والا ہوں. فرد کا معنی کہ ذخیرہ عادت بننے والا ہوں, اشارہ دے دیا کہ اب میں جا رہا ہوں, آگے جا کے میں انتظام کرنے تمہارے لیے. حضور فرماتے ہیں کہ میں فرد ہوں اور فرمایا وانا شہید علیکم, میں تم سب پر گواہ ہوں. گواہ کیسے؟ بھائی جو موقع پر موجود نہ ہو وہ گواہ دے سکتے. اور حضور نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک کی گواہی دینی ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. یا تو پھر یہ اعتراض کریں کہ اللہ پاک کی عدالت میں ہماری علاقوں میں جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں, اور اگر یہ نہیں تو پھر یہ عقیدہ بدل لو اور رسولیوں کے ساتھ ملتا عقیدہ بنا لو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے لے کر قیامت تک ہر امتی کافر مومن ہر عمل کو بھی حضور دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, ہر عمل کو حضور دیکھتے ہیں. تو فرمایا میں تم پر گواہ ہوں, اور فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن, حضور نے فرمایا اور بے شک میں اللہ کی قسم اس منبر پر بیٹھا ہوا اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. کون فرمائے؟ حضور. اور روایت کون بیان کر رہے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں. اب تو مان لینا چاہیے, مگر کیا کہیں کہ عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری. اگر بخاری آتی تھی تو یہ کیوں بھول گئی حدیثیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض کوثر کو, اپنے حوض کو یہاں منبر پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں. وہ یہ مدینہ شریف سے حضور کا حوض زیادہ دور ہے یا
مسجد کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر سدرا، اور سدرا کے پاس جنت۔ جو نبی مسجد احد کے میدان میں منبر پر بیٹھے ہوئے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، وہ یہ نبی سچ فرما رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو یہ کہہ کے نہیں دیکھتے وہ مولوی جھوٹا اور یقیناً جھوٹا۔ حضور فرماتے ہیں دیکھ رہا ہوں اپنے حوض کو، اور ساتھ فرمایا مجھے خالی نہ سمجھ لینا، بے اختیار نہ سمجھ لینا۔ فرمایا فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابی دے دی، زمین کے خزانوں کی مجھے۔ اب میرا سوال ان سے جو کہتے ہیں اللہ کے بغیر کوئی مجھے نہیں دیتا، میرا سوال یہ ہے نبی پاک کو اللہ نے چابیاں دی۔ دلچسپ بات میں مثال دے دیتا ہوں، میں جیل سے نکالتا ہوں 1000 روپے کا نوٹ، 10,000 کا نوٹ، یا اپنے خزانے کی تجوری کی چابی، میں حضرت چونکہ پیر سید گلزار شاہ صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ لیجیے لے لیں۔ اب دینے کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں، تیسرا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے، اور اگر میں غلط کروں تو بات مجھے بتا دینا کہ یہ غلط ہے۔ یا تو دینے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت جی یہ سنبھال کے رکھنا، تقریر ختم ہوگی نا، لوگ ملنے والے زیادہ ہوتے ہیں، پیار محبت والے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات محبت والوں میں کوئی معافی کر جاتے ہیں، تو کہیں یہ گم نہ ہو جائے، کوئی اٹھا نہ لے، چھین نہ لے۔ آپ سنبھال لینا، جب میں سب سے مل لوں گا نا، فارغ ہو جاؤں گا پھر لے لوں گا۔ دینے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ امانت کو سنبھال کے رکھنا، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں جی آپ سے محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، یہ عزت چاہتے ہیں، آپ جانیں آپ کا کام کیا ہے، میرے خزانے میں 5 لاکھ رکھیں، جو مرضی کریں، آپ کس کو۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا مقصد ہو سکتا ہے کسی کو کوئی شے دینے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہ بے شک اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھ محمد کو دی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ کیسے لیے دی ہیں؟ کیا اس لیے دی ہیں کہ میرے محبوب خدائی کا کام بڑا لمبا ہے، کہیں گم نہ ہو جائیں، سنبھال رکھنا، جب ضرورت پڑی تو لے لوں گا جی۔ استغفر اللہ، نماز جو یہ عقیدہ رکھے غیر اسلام سے کھائے، اللہ پاک کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ اللہ پاک سے سمجھتی نہیں اور کسی کو پکڑاتے ہیں۔ ہاں تو جب اللہ پاک نے سنبھالنے کے لیے نہیں دی تو پھر کس لیے دی؟ پھر اسی لیے دی ہیں کہ محبوب آوازی لگاتا پھر، اور کوئی نذیر شاہ نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ اب تنگی اقدام آ کے نہ جا اور بھی کچھ مان وہ اس لیے دی کہ محبوب آوازیں کرتا ہے، مانگو تو پھر کرتا ہے، مانگو مانگو۔ کبھی کبھی آپ سے کہتے ہیں سال اے ربی آپ مجھ سے سوال کر، مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر۔ نہیں نبی سے سوال کرنے والا مجھے ہو جاتا ہے، مولوی ہو اس شرک کا پتا تمہیں زیادہ ہے تو میرے کو سوال ہو جانا۔ اگر یہ کسی سے سوال کرنا اللہ کے بغیر شرک ہوتا، حضور فرماتے کہ کیا مجھ سے سوال کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ذمہ دار آپ نے بتا دیا مجھ سے مانگ۔ پتا چلا کہ حضور سے سوال کرنا شرک اسی لیے نہیں کہ حضور کو اللہ نے خزانوں کی چابیاں دی ہوئی ہیں کہ محبوب جس کو جتنا دل چاہے عطا کر، جتنا دل چاہے عطا کر۔ اور شاہ نصیر الدین نے اس مضمون کو جو بیان کیا وہ کہتے ہیں ہم تنگی داماں کے نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ حضور کا دروازہ، پھر بڑی دلچسپ بات، حضور کا دروازہ وہ ہے، بعض لوگ نہیں آدم کا ہی بڑا سنگی تھا، اچھا اس کی سخاوت کی کیا پوچھتے وجہ تھی؟ 7 دروازے اس نے اپنے مال کے بنائے ہوئے تھے دیوانے خاص کے۔ میں نے کہا پھر کہنے لگا کہ ان 7 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے کوئی منگتا آتا آدم کا اس کو دیتا، وہ جب واپس جا کے دوسرے دروازے سے آ جاتا، پہچاننے کے باوجود وہ کہنے لے گیا پھر بھی نہیں جھڑکتا، پھر بھی دے دیتا، وہ بھی جھڑکتا نہیں تھا، 8 دروازے سے آنے پر اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا۔ دیکھو